ایک ساتھی عمر جیا سوال پوچھتے ہیں کہ میرے پاس ایک اچھی یعنی دیندار صحیح عقیدے والی سلفی سسٹر کا رشتہ آیا ہے، لیکن اسے ایک ہرنیا کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر پریگننٹ ہوئی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ الولود الودود، یعنی ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت محبت کرنے والی اور بچے زیادہ جننے پیدا کرنے والی ہوں۔ ایک صحابی نے اجازت بھی طلب کی کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ بانجھ ہے، بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ انی مقاصر بکم الامم، کہ زیادہ سے زیادہ بچے یعنی پیدا کرو، اچھے نیک مومنین کی تعداد میں اضافہ ہوگا، اور میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ تو یہ مستحب ہے، اس کی ترغیب ہے کہ انسان ایسے شادی کرے کہ جہاں بچے پیدا ہونے کی زیادہ امید ہے۔ صحابی نے پوچھا مجھے کیسے معلوم چلے کہ اس کے زیادہ بچے پیدا ہوں گے؟ فرمایا کہ اس کے خاندان میں دیکھو، اس کی جو ہے ماں نانی اور دوسروں کو دیکھو کہ ادھر زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس نسل میں اور بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن یعنی مستحب یہ ہیں، لیکن ہر شخص کی ایک الگ حالت ہوتی ہے، کوئی اسپیشل کیس بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص بڑی عمر کا ہے، اسے جو ہے بانجھ عورت بھی مثلاً اس کے ساتھ وہ گزارا کر لے گا، اسے بچوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مثلاً پہلے بیوی ہے یا دوسری کر رہا ہے تیسری، اس طریقے سے کوئی کر رہا ہے، کسی کی ایسی حالت ہے، کسی کی کوئی اور حالت ہے کہ اس کے کوئی مالی حالات کم ہیں، یا لڑکی میں یہ کمی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، یا کوئی اور مسائل ہیں بیماری کے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی شادی نہ کرے، یا وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، دین کو زیادہ پسند کرتا ہے، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہے، ایک ہی شادی اور دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور ہنگامے اور یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اتنی زیادہ جو چاند پٹک کی جاتی ہے، خوبصورت، دنیا کی سب سے خوبصورت بھی چاہیے، سب سے دیندار بھی چاہیے، وہ ماڈل بھی ہو بالکل بہترین قسم کی جس طرح ہوتی ہیں، اور اس کو خوش بھی کرے، اور گھر میں گھریلو کام بھی اس کو سارے آتے ہیں، ہاؤس وائف والے، اور دینی بھی وہ پوری پوری ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ تو ملنا مشکل ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ جو ہے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بتایا یہ ہے کہ ایک ہی تجھے کرنی ہے، جینا مرنا یہی ہے، تو پھر وہ تبھی اتنی زیادہ جو ہے اس کا باریک بینی سے بہت سخت قسم کا اس کا کرائٹیریا بناتے ہیں مرد اور عورت، حالانکہ اسے پتا ہو کہ ایک اگر میں ایسی والی بھی کر لوں گا تو میرے موقع ختم تو نہیں ہے، دوسری والی سے کر لوں گا جس کے زیادہ بچے پیدا ہوں، تو یہ ایک طریقہ ہے اس کا۔ باقی کسی کے واقعی ایسے حالات ہیں دونوں طرف سے، لڑکیاں لڑکی کے، وہ ایک دوسرے سے راضی ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور اسے زہر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس وقت تو جذبات میں آ کے، چاہے وہ دینی جذبات ہوں یا دنیاوی محبت، کسی کی محبت میں مثلاً کوئی عشق محبت ہو گیا، وہیں کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے اس کے ساتھ جو بھی ہے، لڑکی کے ساتھ میں کروں گا یا لڑکے کے ساتھ۔ دوسرے دینی جذبات بھی ہوتے ہیں، مثلاً دین عقیدے کی محبت، سلفی ہے، اس کے دین سے محبت ہے، کر لوں، تو وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، یعنی وہ جوش جذبہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو جذبات کی وجہ سے اس نے کی ہوتی ہے وہ پھر کم ہونے لگتے ہیں، ایک دن برداشت، دوسرے دن سال بعد جو ہے غصہ کرنے لگتا ہے، اس احساس سے کمتری ہوتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، یا مشکل ہے، میں اس کو جھیل جھیل کے، آدمی کسی آدمی بیمار کو عورت سہ کر، یا آدمی بیمار عورت کو سہ کر، یا اس کے ساتھ گزارا کرنے کی قسمیں، جو کچھ نبھانے کا کہا تھا اس نے، بعد میں پھر اس سے ہو نہیں پاتا، معاشرتی پریشر، دوسری چیزیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے جو آپ نے پوچھا ہے، وہ ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، اس میں کسی کا ہم کوئی دل نہیں توڑ رہے، کوئی دل آزاری نہیں ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے کون جنتی ہو سکتا ہے؟ صحابیہ نے آ کے کہا، ثابت بن شماس بن قیس رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کو نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی جنتی ہیں، ان کو کہو کہ وہ جنتی ہیں، ان کی آواز بلند ہوتی تھی، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جو نبی کے آگے آواز بلند کرتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو جائیں، تو حالانکہ ان کی آواز نیچرلی اس طرح تھی، وہ بیچارے گھر بیٹھے روتے تھے، نماز پڑھنے نہیں آتے تھے کہ میرے ساتھ یہ ہو نہ جائے، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، تم ان میں سے نہیں ہو، اور تم جنتی ہو۔ ان کو ان کی بیوی پسند، بیوی جب شادی کرائی پہلے ہی دن وہ آ گئیں کہ میں یعنی اللہ کا ڈرنا ہوتا تو میں تھوک دیتی، یعنی مجھے ان کی شکل صورت نہیں پسند، کوئی کہنے والا کہے گا کہ یعنی دینداری نہیں دیکھ رہی تم اس کی صرف، اور جو ہے شکل صورت کی بات کر رہے ہو، انہوں نے پہلے اچھے طریقے سے کتنی بہترین بات کی کہ ان کے اخلاق، ان کے دین پر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہو، تو بڑے اعلیٰ دین والے ہیں، لیکن میں کفر سے ڈرتی ہوں، لفظ کفر کا استعمال کیا، یعنی کفران نعمت، اللہ کی نعمت، اس میں شوہر ہے، انسان
یا بیوی ہے جو کسی وجہ سے ناپسندیدہ ہو جائے، یا اسے لگے کہ میں اپنے دین، عزت، کیونکہ شادی جو ہے پیار محبت عزت تعلقات اس کے لیے بھی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ اسے پسند نہ کرے، کہیں اور دل مائل ہو، تو وہ فتنے سے بچنے کے لیے کی تھی، اسی فتنے میں مبتلا ہے. تو یہ بھی مقاصد پورے ہونے چاہیے. اس چیز کو اتنا کھول کر بیان نہیں کیا جاتا، حالانکہ سنت میں ثابت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں مانا اور کہا کہ تم اس کا جو ہے باغ واپس کر دو جو اس نے دیا ہے، اور تم اسے جو ہے چھوڑ دو، خلا یعنی اس طرح ہو جائے، الگ ہو جائے. کسی کے پسند کے خلاف اسے وہیں پر جو ہے سہتے رہنا ہے، دبائنا، اسلام میں کوئی اس کا حکم نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ظاہر پر فیصلہ کیا، جس طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ آئی تھی مشورہ لینے کے لیے کہ میرے پاس دو رشتے آئے ہیں، میں کس سے شادی کروں، ایک جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جو اور جو دوسرے ہیں ان کا نام میرے ذہن سے تھوڑا نکل گیا، کہ ان کا بھی جو ابو جہم غالباً ان کا رشتہ آیا ہے، تو میں کس سے کروں. کہا ایک تو بڑا سخت ہے، عورتوں کو مارتا کٹتا ہے، یا دوسرا مطلب ہے بہت زیادہ سفر کرتا ہے تو میری ضرورت ہی پوری نہیں ہوگی شوہر کے. لوگ تو سالوں سال ہمارے یہاں مڈل ایسٹ یا وہاں چلے جاتے ہیں بیویوں کو چھوڑ کے، حالانکہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر کافی مرتبہ ہم نے لکھا ہے، مزید بھی بات کریں گے کبھی. اور دوسرے جو ہیں وہ پیسے سالوک لا مال لہو، یعنی بالکل جو ہے مسکین ہیں، مفلس ہیں، ان کا پیسہ ہی نہیں. تو یہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کی حالت تھی ظاہراً جو آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دیکھ کے جو ہے مشورہ دیا کہ ان دونوں سے نہیں کرو، اسامہ بن زید سے کرو. پھر شروع میں ان صحابیہ کو اچھا نہیں لگا کہ اسامہ بن زید سے کروں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مان کے کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و برکات اور محبت ان میں پیدا کر دی. تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ دیکھیں بعد میں تو بڑے سب سے امیر اور بادشاہ بن گئے مسلمانوں کے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی وہ حالت نہیں تھی. تو مستقبل کی امید پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو کر لو بعد میں صحیح ہو جائے گا، اور اس کو دینی چیز سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ. کتنے سے جو ہے سلفی بھائی بہنوں کو جانتے ہیں بعد میں فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پریشانی، شور کی شکایتیں، شور بیوی کی شکایتیں، کیسے رہیں، ایک ایک ٹاکسک قسم کا ریلیشن کا چل رہا ہے زندگی، وہ دین کی وجہ سے بھی بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ چیز دیکھ کے کی تھی. آپ کو کس نے یہ کہا تھا مشورہ کہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو؟ آپ اس حدیث کی رہنمائی میں آپ دیکھیں، آگے جو بھی ہو بعد میں چل کے صحیح ہو جائے گا، بعد کے بعد ہے یا بعد میں صحیح ہو جائے وہ بعد کی بات ہے. جس طرح نہیں لڑکوں کو پکڑا دیتے ہیں یہ جو ہے نکما ہے اور برا ہے، لڑکی صحیح کر دے گی، شادی کرا تو وہ صحیح ہو جائے گا. تو ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یعنی ہماری جس طرح شیخ محمد بن غالب حفظ اللہ فرماتے ہیں، جو میں نے ترجمہ کیا تھا، کہ تو تختہ مشق ہے کیا تمہارے پریکٹس کے لیے ہماری بہنیں بیٹیاں، کہ یہ تمہارے بگڑا ہوا بچہ اتنے سال کا ہو گیا جس کو تم ماں باپ نہیں سنبھال سکے یا سنوار نہیں سکے، اس کو سدھار نہیں سکے، ہم اس آزمائش کے لیے رہ گئے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے اور جو ہے صحیح کیا جائے. تم خود اپنا یہ بگڑا ہوا کام صحیح کرو، پھر آگے جا کے کسی سے بات کرو. اس کام کے لیے نہیں ہوتی ہیں شادی کے جو مقاصد ہیں، وہی پورے نہیں ہوتے. ابھی یہ جتنے دین کی چاہت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، شادی کے مقاصد تو ایک دوسری ضروریات ہے، زنا سے بچنا، نظروں کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت اور نسل آگے بڑھنا، یہ تمام چیزیں بھی مقاصد ہیں شادی کے. پھر جو ہے مثلا دین، نماز، روزہ وغیرہ وہ تو انسان اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تاکہ دین میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا سبب بنے. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے خلاصہ یہی ہے کہ ظاہری چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستحب ہے کہ جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، اور کسی بیماری پر اگر انسان صبر کر سکتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا. اور بہت سی چیزیں ہیں کہ انسان شروع میں سمجھتا ہے کر پاؤں گا، بعد میں پھر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو آزمائش کی نظر نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی ترغیب دی ہے، عورت کو دیکھ لے اور مرد عورت کو دیکھ لے، عورت مرد کو دیکھ لے، پسند آئے تو اس سے شادی کریں. لوگ اسے دیکھنا بھی جو ہے کوئی عیب سمجھتے ہیں، جو شادی کی نیت سے مخطوبہ یعنی جو منگنی کا پیغام جسے بھیج رہا ہے اسے انسان جو ہے چھپ کے دیکھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جائز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کیونکہ انصار کی عورتوں میں کچھ آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہے تو تم دیکھ لو. تو اتنی چیزوں کے بارے میں بھی جب ذکر ہے تو یہ دیکھ بھال کر استخارہ کر کے آپ جو ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہو اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ فیصلہ کریں اس میں خیر و برکت کرے اور مستقبل میں آپ کے لیے بہتری کا سبب بنے.